وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ وہ کہ معنی اور لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے دونوں کلمات کٹھے آ گئے یقیناً ذرأنا ذرأ یزرع زرعاً اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا اپنے ارادے کو ظاہر کرنا، یہ بنیادی معنی۔ پھر جب کوئی پیدا ہوتا ہے یا اللہ کسی کو انتشار دیتا ہے، پھیلاتا ہے، یہ اللہ ہی کے ارادے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیدا کرنا اور پھیلانا دونوں معنی ہیں یہاں پر۔ ذرأنا ہم نے پیدا کیے، لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے، کثیر من الجن بہت زیادہ جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم قلوب ادب کی اعلیٰ مثال ہے یہ، لہم قلوب ان کے دل ہیں، لہم لام کے لیے ہم کے پاس ہیں، ان کے دل ہیں، یعنی ان کے پاس ہیں قلوب دل، لا یفقہون بہا لیکن اس سے وہ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ فقہ کہتے ہیں سوچ سمجھ کو، یفقہون وہ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، بہا اس کے ساتھ، دل کے ساتھ وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وہ اور لہم ان کے پاس ہیں، ان کے لیے ہیں آنکھیں، عین آنکھیں، لا یبصرون بہا ان آنکھوں سے پھر وہ دیکھتے نہیں، بصر یبصر وہ ان تو جمع کی علامت لگ گئی، لا یبصرون انہیں اس سے دکھائی کچھ نہیں دیتا، ابصر یبصر باب افعال ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، اور ہماری زبان میں اذان کا کلمہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ لا يسمعون بها لا نہیں، سمع یسمع، سامع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، اور وہ ان تو جمع کی علامت۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، بہا اس کے ساتھ۔ اولئک کالانعام اولئک یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جو جہنم میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور پوری زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، دل ہیں ان کے پاس، آنکھیں ہیں ان کے پاس، کان ہیں، حق بات کو نہیں سنتے، حق بات کا مشاہدہ نہیں کرتے، دل ہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تو کل انعام، یہ تو مویشیوں کی طرح ہے۔ کاف جو شروع میں لگا کی طرح کی معنی سے کاف تشبیہ کہتے ہیں، کلمے کے آخر پہ کاف لگا ہو تو مخاطب کی علامت ہوتا ہے، شروع میں اضافی طور پہ لگ جائے تو اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں۔ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، وہ تو مویشیوں کی طرح ہیں، چوپائے ہیں وہ، بلکہ اللہ کا تبصرہ سنی، ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ بڑی سخت آیت ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے،
ذرائع ہم نے پیدا کی. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں جو پائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون. اولئک وہ سب لوگ، پھر آ گیا ہم وہ سب لوگ، یہی تو وہ لوگ ہیں الغافلون جو دراصل غفلت میں پڑے ہوئے. غافل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، غفلت میں رہنے والا. واو نون تو جمع کی علامت آ گئی، الف خاص کرنے کے لیے. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام